حدیث پاک سے اور اس وقت کے حالات و واقعات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اور آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، ان سے چاہت رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن عبادت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے یا کسی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ان کی بات مانتے ہیں، ہاں ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں، لیکن عبادت ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ جب مقصد پورا ہو گیا اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کو خطبہ دیا تھا، وصیتیں فرمائی تھی۔ اس میں وصیتیں کیا تھی؟ حقوق اللہ کی وصیت تھی، حقوق العباد کی وصیتیں تھی کہ جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دیں، خاص توجہ دیں اور کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ اس طرح سے ابھی میں اس کو تفصیلاً آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کے یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ تو یہ سن کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیوں روتی ہو؟ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی۔ تو دیگر ازواج مطہرات جو تھیں جو پوچھتی ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، پہلے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے رونے لگی، پھر اس کے بعد حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ پہلے ابا حضور نے آخرت کے سفر کی خبر سنائی، تو یہ سن کر کے میں رونے لگی، اور جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم رو نہیں بلکہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو جو ہے میں یہ بات سن کر کے ہنسنے لگی۔ ماجرا یہ ہے، معاملہ یہ ہے، لہٰذا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ اس میں اختلاف کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحت مبارک ہے، یعنی علالت یعنی بیماری کی ابتدا سفر کا مہینہ ختم ہونے کے 1 یا 2 دن میں، بعض لوگوں نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے سے آپ کی جو صحت تھی وہ کم اچھی ہو گئی، یعنی کم ٹھیک رہنے لگی۔ تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی از راہ عدالت اور یعنی اعتدال فرماتے تھے اپنی ازواج مطہرات سے، ان کی جہاں جو ہے باری باری از راہ عدالت جاتے رہے، 5 لوگوں کے ہاں گئے، پھر اس کے بعد جب مرض میں شدت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ مقیم ہو گئے، اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ حکم صادر فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے والد محترم بہت نرم دل ہیں، وہ
لوگوں کو نماز نہ پڑھا پائیں گے، آپ کی جگہ کھڑے نہ ہو پائیں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ پھر عرض کرتی ہیں، پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھائی۔ ایک نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا کر کے لائے، اور لا کر کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ امام بیچوں بیچ میں ہوتا ہے، صفیں ہوتی ہیں، اور آج اگر کوئی نماز کے آگے سے گزر جائے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، خود حضور نے منع فرمایا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جس کو عام طور پر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نماز کاٹ کر کے نکل جانا، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جہاں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، انہی کے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق جہاں نماز پڑھا رہے ہیں، انہی کے بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا۔ حضور تشریف فرما ہو گئے، اور آپ کو دیکھ کر کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے رکوع و سجود فرمانے لگے، یعنی حالت نماز میں ہی امام بدل گیا، لیکن اس نماز کا عالم اللہ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حالت نماز میں امام بھی موجود ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آج ہم یہ کام کر دیں تو ہماری نمازیں فاسد ہو جائیں گی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم شارع علیہ السلام ہے، یعنی شریعت کو رقم کرنے والے ہیں، جس چیز کا حکم دے دیں اس پر ہم لوگ ڈٹے رہیں، اور جس چیز کے لیے منع فرما دیں اس سے باز رہیں، یہی تو شریعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو روکا، حضرت ابو بکر صدیق رک گئے، اور اپنے داہنی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو رکھا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ان کو دیکھ کر کے رکوع سجود نماز کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ پھر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، بہت سی آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ بھی حکم ہوا، ایک مرتبہ ایک دن یہ بھی حکم ہوا کہ لوگوں کو جمع کرو مسجد نبوی میں، اور اعلان کر دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اللہ اللہ، جب وہاں حضرت بلال اور دیگر لوگوں نے جب اعلان کیا کہ جو ہے حضور کی آخری وصیت سننے کے لیے آپ لوگ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو جائیں، مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، تو لوگ جو ہے ان کے ہوش باختہ ہو گئے، یعنی کہ ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو دکان میں تھا دکان چھوڑ کر کے بھاگا مسجد نبوی کی طرف، جو گھر میں تھے وہ گھر چھوڑ کر کے بھاگے، کھلے ہوئے گھر چھوڑ کر کے بھاگے، اور مسجد نبوی میں تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرا سفر آخرت ان قریب ہے، لہذا اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو اس سے ابھی مانگ لے، سوال کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 6 یا 7 اشرفیاں شاید میرے ملکیت میں ہیں، لہذا تم انہیں صدقہ و خیرات کر دو، رائے خدا میں خرچ کر دو، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ میری ملکیت میں کچھ مال و دولت ہو۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیماری کی وجہ سے وہ بھول گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما کر کے ان کو منگوایا، منگوانے کے بعد اپنے سامنے ان کو صدقہ و خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی
کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کوئی کسی کا حق نہ مارے، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے، عبادت و ریاضت کا حکم دیا ہے، اس کو آپ کیجئے، جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے آپ رک جائیے، یہی حقوق اللہ ہے۔ یعنی کہ نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھیے، روزے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھیے، اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، فطرے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اور فطرہ ادا کیجئے، اور حج اور عمرے کا حکم دیا ہے تو حج اور عمرہ کیجئے۔ لہذا اگر کوئی جو ہے اچھی صحت نہ ہونے کی وجہ سے حج بدل کرائے تو وہ بھی ممکن ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر عمل کریے، اور شراب کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہیے، زنا کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے دور رہیے، اور دیگر چیزوں کے لیے جیسے سود کھانا اور جو ہے تاش وغیرہ، یعنی جتنی بھی بیکار کی چیزیں، حرام کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی حقوق اللہ ہے۔ ان میں اگر کسی نے شراب پی لیا یا زنا کر لیا، معاذاللہ چوری کر لی یا سود کھا لیا، توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام میں شراب پیا اور صبح کو توبہ کر لیا، دوسری شام کو پھر کر لیا، تو اس طرح کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس توبہ کو توبہ ہی نہ کہیں گے، بلکہ جو اس طرح کی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز سے توبہ کی جائے تو پھر اس کو دوبارہ اس عمل کو نہ کیا جائے، توبہ اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا کسی نے اگر شراب پی لیا اور سچے دل سے اس نے توبہ کر لی اور پھر ساری زندگی اس نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا، تو یقیناً حقیقت میں سچی توبہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے گناہ اگر کسی نے کر لیا تو وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، اور مالک نصاب یا صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کیا، تو یہ ایسی حقوق اللہ ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر آپ جو ہے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ مان لیجئے آج کل عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ پوری زندگی طرح طرح کے کالے پیلے کارنامے کرتے رہے، لیکن آخر وقت میں حج کر جاتے ہیں، اور عام طور پر ہندوستان کے لوگوں کا زیادہ ماننا ہے کہ جو ہے بڑھاپے میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ لہذا جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا تو پھر بات کچھ بنتی نہیں، گھر میں بھی کسی کام کے لائق نہیں بچتے، اور باہر کام کی جگہ پہ کسی کام کے لائق نہیں بچتے، تو آخر میں پھر ہوتا یہی ہے کہ گھر سے جاتے ہیں مسجد، اور مسجد میں اللہ اللہ کرنا ہے، وہ عبادت کر رہے ٹھیک ہے، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو شبابیت ہوتی ہے اور اس میں ذہن اور فکر کا جو تمدن ہوتا ہے یا جو نفس ہوتا ہے، چاہے نفس امارہ ہو یا نفس لوامہ ہو، وہ آپ کو لہو و لعب کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ اچھے ثابت ہوتے ہیں، یعنی جوانی میں بھی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ لہذا عام طور پر ہمارے یہاں فکر ہے کہ جب عمر ہو جائے تب حج کریں، لہذا یہی کرتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی تب حج کرتے ہیں، نہیں بلکہ جوانی میں عبادت کیجئے، جوانی میں ریاضت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ جب تم جوانی میں عبادت و ریاضت کر لو گے تو اس کی بات ہی الگ ہوگی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کچھ کریں اور آخر میں ہم حج کر لیں گے، اور پھر حج کے معاملے میں حدیث پاک بھی ہے کہ کوئی اگر حج کر جاتا ہے اور کرنے کے بعد اس کا حج اگر مقبول ہو گیا تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ حدیث پاک ہے، یقیناً حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آ گیا، حج
حج کرنے کے بعد حج سے پہلے اگر اس نے نمازیں چھوڑی تھی وہ ان نمازوں کو اگر نہ ادا کرے گا تو یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا. اگر اس نے زکوٰۃ اور فطرہ ادا نہ کیا ہوگا حج سے پہلے تو وہ اس کو اب ادا کرنا ہوگا, ورنہ یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا. اور روزہ اگر اس نے نہ رکھا ہوگا رمضان المبارک کے تو وہ یہ حج کر لے گا تو یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا. بلکہ حج تو چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, صدقہ فطرہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. یہ گناہ کبیرہ کا معاملہ تبھی فیصلہ حل ہوگا یا یہ تبھی طے پائے گا کہ جب آپ اگر حج کر کے آ گئے ہیں اور حج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں, مطلب نمازیں چھوڑی ان تمام نمازوں کو ادا کرو, روزے چھوڑے ان تمام روزوں کو ادا کرو, اور زکوٰۃ فطرہ نہیں ادا کیا ہے تو ان زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرو. یہ اگر آپ کوئی شخص کرتا ہے حج کرنے کے بعد واپس آ کر کے کوئی شخص کے اندر آپ تبدیلی دیکھتے ہیں نیکیوں کی طرف, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص جو ہے اس شخص کا حج مقبول ہو گیا ہے رب کی بارگاہ میں. اب اس کو یہ چاہیے کہ افضل امکان کوشش کرتا رہے کہ ہمیں پوری زندگی جو بھی بچی ہے, کوئی نہیں جانتا کتنی زندگی بچی ہے, لہذا جتنی بھی زندگی بچی ہے عبادت و ریاضت میں گزاروں گا, اللہ اور اس کے رسول کے حکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاروں گا. تو اس طرح سے اس کا حج مانا ہوگا, مطلب مقبول ہوگا, کام کا ہوگا. ورنہ اگر حج کر کے آئے سوچے کہ پہلے کی جو نمازیں چھوٹی تھی وہ اس سے بچ جائے, تو ایسا نہیں ہے. یہی حقوق اللہ کی دو قسموں میں دوسری قسم ہے, یہ بڑی سخت ہے, بلکہ اس کو جب آپ ادا کر لیں گے تو پھر بہت آسان ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ استغفار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. لہذا ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد حقوق العباد کی بات آتی ہے, یعنی بندوں کا اگر حق کسی نے مارا ہے تو یقیناً جب تک اس بندے کو راضی نہ کیا جائے گا, بھائی کا بھائی نے حق مارا ہے تو جب تک اس بھائی کو راضی نہ کیا جائے گا, محلے والے کا یا اپنے عزیز و قارب کا, رشتہ داروں کا اگر حق مارا ہے, جس طرح سے بھی حق مارا ہے اس طرح سے اگر اس سے راضی نہ کیا گیا تو تم اگر حج بھی کر لیتے ہو تو وہ حج کام کا نہ ہوگا تمہارے لیے. ہاں تمہارے جو پرسنل گناہ ہوں گے اس سے تو تمہیں تکلیف ہو جائے گی, لیکن جو ہے یہ حج کام اس میں نہ آئے گا اگر کسی بندے کا تم نے حق مارا ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں, اگر کسی کو تم نے ایذا رسائی کی ہے, تکلیف دی ہے, کسی کی آنکھوں میں اگر آنسو لائے ہو کسی مسلمان کے, تو یقیناً تم جب تک اس کو راضی نہ کر لو گے, اس کو خوش نہ کر لو گے, دل سے خوش نہ کر لو گے, زبان سے کرنے کے لیے تو اور ہے کہ اگر آپ گئے کہ بھائی مجھے معاف کر دو, عام طور پر یہ ایک چلن ہے نا, جب حج کے لیے جاتے ہیں تو معافی تلافی کرتے ہیں, تو یہ رسم نہ بنائیں بلکہ اس کو حقیقت پر مبنی کریں کہ حقیقت میں آپ لوگ میرے غلطیوں کو, میری کوتاہیوں کو معاف کر دیں. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو اس سے میں معافی چاہتا ہوں. حقیقت میں سچائی کے ساتھ مان لیجئے اگر کسی مجمع میں کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے اور اس نے معاف نہیں کیا, قیامت کے دن بڑا برا حال ہوگا. انہی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے لوگو تم جانتے ہو کہ غریب یا فقیر یا مسکین کون شخص ہے, تم نے کون شخص ہے جو غریب اور مسکین ہے, یا جو ہے بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ اس کے پاس نمازیں بھی ہیں, ہاں روزے بھی ہوں, وغیرہ وغیرہ. صحابہ کرام سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صحابہ کرام نے یہی عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت, حضور ارشاد فرماتے ہیں نہیں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس نمازیں بھی ہوں گے, ان کے پاس روزے بھی ہوں گے, ان کے پاس حج بھی ہوں گے, نیکیاں بھی ڈھیر ساری ہوں گی, لیکن وہ مفلس ہو جائیں گے, غریب و نادار ہو جائیں گے. کس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اس طرح سے کہ اگر کسی نے کسی اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا اور پھر اس نے اس کو راضی نہ کیا ہوگا دنیا میں, تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب فرمائے گا تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی نمازوں کی نیکیوں کو اس کو دے دے گا, یہاں تک کہ اس کو راضی کر لے گا. اور بھی جو لوگ ہوں گے ان تمام کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اب جب اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس بندے کے, یعنی جس کو دنیا میں اس نے تکلیف دی ہوگی, اس کے جو
گے ان گناہوں کو، اس کے گناہوں کو اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ اس کے پاس تو آیا کرنے کیا لے کر کے، نماز روزے حج لے کر کے، لیکن اس حال میں وہاں موجود ہوگا کہ وہ جو ہے گناہوں کے انبار میں جو ہے وہ اندر دبا ہوا ہوگا، اور حالت یہ ہوگی پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے حقوق العباد یعنی لوگوں کے حق کو مارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا جو ہے ارحم الراحمین ہے، اکرم الکریمین ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پر لے لے، کوئی خوبی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا پسند آ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو راضی کرنے کے لیے اس کا اپنے ذمہ کرم پر لے لے کہ اے میرے بندے تو کس چیز پر راضی ہو جائے گا، تو جس کی حق تلفی کی گئی تھی وہ بندہ راضی ہو جائے، تب پھر جو ہے اس کی رضا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کوئی ایک نیکی اگر اللہ کو پسند آ گئی ہوگی تو اس پسند کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا اور اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، ورنہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی تھی آخر موقع پر، آخر وقت پر۔ تو محترم حضرات اس طرح سے آخر وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تلقین فرماتے رہے کہ حقوق العباد کو یعنی کسی کا حق نہ مارو اور حق کو جو ہے کسی کا غصب نہ کرو ورنہ اس کا بڑا ہی برا انجام ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کسی شخص نے اگر ایک بالشت، ایک بیتا زمین کسی کی بیجا اگر مار لی ہوگی، عزم کر لیا ہوگا، اڑپ گیا ہوگا، تو اس کو جب حساب و کتاب ہوگا تو اس طرح کی زمین ہوگی اور اس کا سر دھسایا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس طرح کی زمین ہو، بھلے کچی ہو مٹی کی ہو، یہ آپ پکی ہے، کچی ہو مٹی کی ہو، لیکن اگر اس کے سر کو دھسایا جائے گا آپ اندازہ لگائیں، بتائیں کیا اس کا سر دھسے گا؟ نہیں دھسے گا جب تک کہ وہ گیلی نہ ہو، لیکن گیلی کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ سوکھی کے لیے، تو سوکھی میں اس کا سر پچا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس طرح کی 7 زمینوں میں اسے دھسایا جائے گا، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور صرف سر ریزہ ریزہ ہوگا تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ بہت تکلیف ہوگی۔ اور اس میں حدیث پاک میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کوشش یہ کرو کسی قبر کے اوپر نہ چڑھو ورنہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بولو، ارے بولو، سنا ہے نا؟ تو یہ جب قبر کے اندر مردے کو اوپر آپ اگر اس کے قبر کے اوپر چڑھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ خود ہوگا، قبر کے اندر نہ ہوگا بلکہ بظاہر ہوگا، تو اس وقت اس کے سر کو جب دھسایا جائے گا تو کس قدر وہ تکلیف میں ہوگا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بس یہی کہہ سکتے کہ اللہ کیا ہوگا، اللہ خیر کرے۔ بہرحال کوئی کسی کا حق نہ مارے، چاہے ایک بالشت زمین کا ہو یا کچھ 1000 روپیوں کی خاطر ہو یا تھوڑی سی مال و دولت کے لیے ہو، کسی کا حق نہ مارے ورنہ یہ چیز قیامت میں چھوڑی نہیں جائے گی، بہت اس کا زبردست حساب لیا جائے گا۔ یہ دنیا میں چند دن کے لیے ہیں، ہم اور آپ ہیں، اور یہ سانسیں جو ہیں مان لیجئے سانس اندر گئی باہر آئے یا نہ آئے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ جو باہر ہے وہ اندر آئے یا نہ آئے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کس وقت کب جائے گا۔ لہذا ہر ایک کا وقت مقرر ہے، متعین ہے، لہذا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کب جو ہے موت کا فرشتہ جو ہے ہم کو لینے آ جائے اور ہم چلے جائیں اور یہاں کی چیز یہیں رہ جائے۔ اس لیے ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی ابتدا ہوئی تھی، اس کے بعد جب سوموار کا دن یعنی 12 ربیع الاول کا دن آیا، صبح کے وقت کچھ افاقہ ہوا، آپ کے مرض میں تکلیف کچھ کم ہوئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
हर वक्त नसीहत फरमाते थे। और उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेटे हजरत अब्दुर्रहमान आए। उस वक्त आए क्या दांतों में मिसवाक कर रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, क्या अब्दुर्रहमान से आपके लिए मैं ले लूँ? तो हुज़ूर ने इशारा फरमाया हाँ। तो उन्होंने उनसे अपने भाई से वो दातून मिसवाक ले लिया और लेकर के हुजूर को दिया। अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, ये सख्त बहुत है, क्या इसको मैं मुलायम कर दूं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हाँ सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हाँ, मियाँ बीवी है, लेकिन किस तरह से अपने दांत से मुलायम करती, मुलायम करने का मतलब चबा करके उसको रेशेदार करके मुलायम करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया, मिसवाक को, दातून को ले करके अपने दांतों पर फेरा। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत फरमाते थे, किस कदर पसंदीदा चीज आपको मिसवाक। इसलिए हमें और आपको मिसवाक करना चाहिए। हाँ, आजकल अंग्रेजी दौर आ गया है, सुबह उठे ब्रश पहली फुर्सत में चाहिए। लेकिन हदीस पाक में आया है कि सबसे ज्यादा पाकीज़गी काहे में है? बोलो, मिसवाक में है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने आले शान है। इसीलिए आप देखें, जब मुंह अजीब सा हो रोजे की हालत में, क्योंकि ब्रश में वो मंजन ब्रश तो कर नहीं सकते, आप जब मिसवाक करते हैं, मिसवाक करने के बाद आपका जो मुंह है कितना साफ और शफाफ अपने आप को महसूस करते होंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं। मैं सिर्फ आपको एक इशारा कर रहा था। बहरकायत सोमवार के दिन, जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, विसाल से पहले एक फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए इजाजत तलब करता है। हजरत जिब्राइल अमीन अंदर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत आए हैं, वो अंदर आने की इजाजत तलब करते हैं। और ना उन्होंने इससे पहले कभी किसी से इजाजत ली है और ना आपके बाद किसी से वो इजाजत लेंगे। वो मौत के फरिश्ता हैं, यानी वो रूह को कब्ज करके अल्लाह की बारगाह में ले जाते हैं, वो इजाजत तलब कर रहे हैं। तो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। तो वो कैसे फरिश्ते थे? हजरत जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका हैं, तो आप जानते हैं तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन उनमें से भी हजरत मलकुल मौत जो हैं 1 लाख ऐसे फरिश्तों के सरदार हैं कि उन 1 लाख में हर एक फरिश्ता 1-1 लाख फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह, इस कदर कदर मंजिलत है हजरत मलकुल मौत की। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वो भी इजाजत तलब करते हैं कि हुजूर अगर इजाजत मिल जाए तो मैं अंदर आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, हजरत मलकुल मौत अंदर आए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपके पास भेजा है। किस लिए भेजा है? कि आपकी रूह को मैं हुजूर की बारगाह में ले चलूं। और ये भी कहा है कि अगर मेरा महबूब इजाजत दे दे तो तुम उनकी रूह को ले लेना, और अगर मेरा महबूब मना कर दे तो उनकी रूह को न लेना। हाँ, बैरंग वापस आ जाना, खाली हाथ वापस आ जाना। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक कौनो मका है, पास कुछ रखते नहीं, मालिको मुख्तार हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इख्तियार दिया। मैं जुबान मेरी है, ये हदीस के अल्फाज हैं। मालिके कौनो मका है, पास कुछ रखते नहीं, दोनों जान की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर ने खुद मिंबर पर इरशाद फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है, तमाम खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है, लेकिन मैंने आखिरत को इख्तियार किया है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है, ये पावर है। ये पावर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला था, अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की जानिब देखते हैं तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुलाकात का मुश्ताक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके मुलाकात का मुश्ताक़ है, मुलाकात करना चाहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मलकुल मौत को इजाज़त दे दी। हज़रत मलकुल मौत ने जो आपकी रूह निकालना शुरू की, जब आपको तकलीफ महसूस हुई तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ फरिश्ते, ऐ मलकुल मौत, ये बताओ क्या हर एक को इतनी ही तकलीफ होती है? अल्लाह अल्लाह, जब तुम रूह निकालते हो क्या इसी तरह से तकलीफ होती है? अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे कम ऐसी हालत में, मतलब सबसे आसानी में या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी रूह निकाल रहा हूं। अच्छा, सबसे सख्ती में कैसे निकालते हैं? या रसूलल्लाह, बेर का पेड़ हो और उसके कांटे होते हैं टेढ़े टेढ़े, और उसमें ये जो तार वाला जो रुपट्टा होता है, क्या कहते हैं उसको, कॉटन का नहीं, तार वाला जो रुपट्टा हो उसको डाल दिया जाए और फिर उसको खींचा जाए तो वो किस तरह से रेजा रेजा हो जाता है। काफिरों की रूहों को मैं उसी तरह से कब्ज करता हूँ, उसी तरह से निकालता हूँ, और मुसलमानों की रूहों को किस तरह से निकालता हूँ कि जैसे गुंदा हुआ आटा हो और उस आटे में बाल फंसा हुआ हो बड़ा सा, और उस बाल को निकालता हूँ। तो उस बाल को निकालने में वो जितना उसमें तकलीफ या शिद्दत होती है, जितना टाइट होता है या वो बढ़ जाता है, उतनी ही तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हें और तकलीफ देना हो तो दे ले, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। अल्लाह अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपनी उम्मत को हुजूर ने फरामोश न फरमाया। आप अंदाजा लगाएं हुजूर किस कदर मोहब्बत फरमाते अपने उम्मतियों से, कि जब कभी बादल गरजता या बिजली चमकती या बिजली गरजती तो हुजूर हैरान और परेशान हो जाते। घर में कभी सजदा रेज़ हो रहे हैं और कभी मस्जिद नबवी में सजदा रेज़ हो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की सख्तियों को कम फरमा दे या खत्म फरमा दे। इतना इस कदर ज़ारो कतार रोते थे सजदे की हालत में अपनी उम्मत के लिए कि राबिया ने हदीस बयान करते कि जिस जगह आप सजदा फरमाते थे वो तमाम जगह आपके आंसुओं से तर हो जाया करती थी वो जगह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हमसे मोहब्बत फरमाते, तो हम क्यों ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। जैसे कि मैंने कल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा व रिज़वान का शेर पढ़ा था कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, नहीं एक जान नहीं एक जान नहीं बल्कि दो जहान फिदा। अरे नहीं दो जहान क्या, दो जहान से भी जी नहीं भरा, अब क्या करूं, करोड़ों जहान नहीं वरना वो भी फिदा कर दे। मतलब कहने का ये है कि इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत और मवद्दत करनी चाहिए। इस कदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा व रिज़वान हुजूर से मोहब्बत फरमाते थे। आपके अबरुए मुबारक या पेशानी मुबारक, लबहाए मुबारक, और रीश मुबारक, आंख मुबारक, गर्दन मुबारक और पूरा सर मुबारक, सीने मुबारक, हाथ मुबारक और पुश्त मुबारक और कदम नाज को जो है आप अपने अंदाज में यूं रकम तराज होते हैं कि जिस समत हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहर समाहत पे लाखों सलाम। और जब आँख की बारी आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने अंदाज में यूं रकम तराज होते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम। की बात आ गई कि वो जुबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, वो जुबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। दंदाने मुबारक का वाक़या मैं आपको बताता चलूं। दंदाने मुबारक बाकी मैं आगे की बात अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ।
ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی گھر میں گر گئی، آپ تلاش کر رہی ہیں، حضور تشریف لائے، اے عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی گم گئی ہے۔ حضور مسکرا دیے، اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ حضور کی مسکراہٹ میں دندان مبارک سے اس قدر روشنی پھوٹی کہ میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو حضور کے دانتوں کے مبارک مقدس روشنی میں نے اس کو تلاش کر لیا۔ جس کے ماتھے شفاعت پہ کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، کس قدر حضور سے محبت فرماتے تھے اعلیٰ حضرت۔ ہم یوں ہی نہیں گرویدہ ہیں اعلیٰ حضرت کے، یہ تو صرف نعت کے چند اشعار ہیں، ورنہ آج بڑے بڑے دارالفتہ دیکھیں، چاہے اپنے کے ہوں چاہے ان کے ہوں، چاہے چھوٹے والوں کے چاہے بڑے والوں کے ہوں، ہر جگہ خان صاحب رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب بات نہیں بنتی اپنے گھر سے، لاؤ خان صاحب کو لاؤ بھائی، لاؤ فتاوی رضویہ لاؤ۔ اب پھر جو ہے جب فتاوی رضویہ میں ڈھونڈتے ہیں تو ان کو ہر ایک مسئلے کو اور دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جکڑا ہوا جواب جب پاتے ہیں تو اپنے غیر ہیں وہ بھی دندہ شکن ہو جاتے ہیں۔ واقعی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ والرضوان کو اللہ رب العزت نے، یعنی خدا داد ان کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا کہ جس سمت جاتے تھے اسی سمت اپنے سکے بٹھا دیا کرتے تھے۔ علی قطاع دہلوی نے کیا خوب کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے اگر داڑھی کا مسئلہ پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا، عام طور پر آج کل کے مفتیان اکرام کا، میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر مفتیان اکرام سے ایک سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کا جواب دے کر کے واللہ عالم بالصواب لکھ کر کے اپنے سائن کر دیتے ہیں نیچے۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے جب کوئی سوال ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کی بہت دور اندیشی کہ آگے چل کر کے لوگ اس پہ فتنہ نہ اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ الرضوان اس پہ پورے جو ہے رسالے لکھ دیا کرتے۔ داڑھی کے متعلق کسی نے سوال کیا، اب داڑھی کے متعلق جس نے سوال کیا، جتنے بھی سوال کیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ الرضوان نے ہر پہلو سے اس کا جواب دیا کہ آخرکار وہ ایک مضبوط رسالہ بن گیا جسے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے نام بھی نہ سنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بولو، نہیں سنا ہوگا۔ لہذا اعلیٰ حضرت ہم یوں ہی گرویدہ نہیں ہیں، انہوں نے ہماری جگہ جگہ پر رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کے گرویدہ ہیں، اور وہ پھر سچے عاشق رسول ہیں، عاشق صادق ہیں، کیوں نہ ہم ان پہ گرویدہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے، اور تابعین سے محبت صحابہ کرام کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور تابعین کی محبت تابعین کی وجہ سے کی جاتی ہے، اولیاء کاملین بزرگان دین یا اولیاء کرام ائمہ کرام سے محبت ان کی جو عشق کی بنیاد پر اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اور اس کی عبادت اس کی بقا کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ورنہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، اپنا دیکھو یار، کاہے کسی چکر پڑ لے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر یہی ہوتا تو حضور کیوں ارشاد فرماتے کہ جس نے میرے حسین کو غضبناک کیا یا جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا، تحقیق کہ اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور پھر یہ کیوں ارشاد فرماتے کہ جو حسین سے محبت کرے، یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر، اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ آخرکار حاصل کلام یہی نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کریں۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ آئیے اب میں اپنے اصل بات کی جانب چلتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم
صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں بہت تکلیف، لیکن آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آنا ہوا، نہ جانے کا دل نہیں کر رہا، آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ راویان حدیث یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کے رانوں پر، زانوں پر رکھا ہوا تھا، اور دیگر روایت ملتی ہیں کہ سینہ مبارک اور گردن اور حلق مبارک کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ جس وقت آپ کی روح مبارک نکلی، آپ ہاتھ کو برتن رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے چہرے پر ملتے، پھر رفیق الاعلیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں رفیق الاعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، یا مجھے رفیق الاعلیٰ میں بلا لے، اپنے پاس بلا لے۔ اس طرح سے آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک جانب لڑک گیا، ایسے اس طرح سے لڑک گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا حال ہوا ہوگا اس وقت مدینے کے لوگوں کا، کہ جب آخری وصیت کی بات سنا تھا انہوں نے کس قدر حیران و پریشان ہو گئے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ کوئی اپنے گھر والوں کی میت پر یا انتقال پر اس قدر نہیں رویا یا غمگین نہیں ہوا جتنا غمگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ہوا۔ اور یہی محبت ہمیں بھی ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر حضور جس چیز سے ہمیں منع فرمائیں اس سے ہم باز رہیں، جس چیز کو حکم دیں اس کو ہم کر لیں۔ اچھا یہ بتاؤ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمانا ہے یقیناً یہی ہے حضور کا فرمان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ کہ کس نے نماز پڑھی یا کون نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ آپ خود دل میں سوچو، آپ خود دل میں سوچو کہ آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، یا آج پڑھی یا نہیں پڑھی، کتنے وقت کی پڑھی ہے کتنے وقت کی چھوڑی ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ بات سوچیں، کہیں کہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور کے فرمان کے لیے تو لوگوں نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا، کیا ہم اپنی نیند کو نہیں کٹا سکتے، نیند کو نہیں بھول سکتے، یا اپنے لہو و لعب کو نہیں چھوڑ سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ درحالانکہ صبح صبح مؤذن یہی کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کریں۔ کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کوئی چیز اللہ اس کے رسول سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہیں، دلوں کے حالات کو، راز کو جانتے ہیں، ان سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے اب اپنے دل کو صاف کیجئے، دل کا تزکیہ کیجئے، صاف ستھرا کیجئے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیجئے، عرض کیجئے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور الرحیم ہے، رحیم الرحیمین ہے، وہ معاف فرما دے گا، رحم فرما دے گا۔ اور اس طرح سے، اور جو انجانے میں ہو گئے اس کی تو کوئی بات نہیں، جو جان بوجھ کر کے کرتے ہیں، اگر سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہیں تو پھر جو ہے اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں، اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں، اور رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں۔ یقیناً اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، لیکن اس سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ بھی پختہ رکھیں، ورنہ ایمان اور عقیدہ یعنی بنیاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ بیکار ہو جائیں گے، نماز روزے حج و زکوٰۃ یہ کوئی کام کی نہیں رہے۔ ایمان اور جو عقیدہ ہے وہ ایک دم مستحکم مضبوط ہونا چاہیے۔ جب وہ مضبوط ہوگا، بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوگی، پھر آپ اس کے اوپر جتنا آپ کی مرضی ہو، جتنا آپ کا دم ہو، اس کے اوپر آپ منزلیں عمارت تعمیر کرتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر
عمارت مضبوط نہیں ہے، 1-2 منزل عمارت آپ نے جو اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، آپ 1-2 منزل عمارت اس کو تعمیر کریں گے، 3 کریں گے، اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ دھراشائی ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے ایمان اور عقیدہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے، اس پر آپ توجہ دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تمام لوگ پریشان، کس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، ایسا کیسے ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت گھر پہ تھے، وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کے متعلق یہ آیا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے، حضرت علی ہے وہ بھی ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں ٹہلنے لگے ننگی تلوار لے کر کے، اگر کسی نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق تک جب خبر پہنچی تو آپ روتے ہوئے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخوے زیبا کی زیارت کی روتے ہوئے، اور آپ کی پیشانی اقدس کو چوم لیا، اور اس کے بعد لوگوں کو آ کر کے بٹھانے لگے مسجد نبوی میں۔ حضرت عمر بھی آ گئے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر اس وقت چونکہ غصے میں تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ انتقال ہوگا وغیرہ وغیرہ، کچھ باتیں ان کو اچھی نہ لگی ہوگی، اسی وجہ وہ کہنے لگے، لہٰذا انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دینے لگے، یعنی آپ تقریر کرنے لگے، تو لوگ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، اور تقریر میں جو آپ نے شروعات کی وہ آیت کریمہ ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، تو کیا اگر اللہ کے رسول انتقال کر جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم گمراہی کی طرف پھر جاؤ گے؟ اگر تم پھر جاؤ گے تو تم ہی خسارے میں ہوگے، اللہ کا تم نقصان نہیں کر سکتے بلکہ تم اپنا خود کا نقصان کرو گے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تو سب لوگ یہی آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے جب میں نے آیت کریمہ سنی تو وہ ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس سے پہلی آیت کریمہ سنی ہی نہ ہوئی۔ مطلب کہنے کا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو اس وقت وہاں موجود تھے، تمام کے تمام اس آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے اور اس کا ذکر کرنے لگے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں جان لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرما چکے ہیں، اور جو یہ جانتا ہے اور جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اسے کبھی موت نہیں آنی ہے، نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ فرق کرنا حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ سمجھنا بلکہ ان کو بھی موت تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے لیکن اللہ نہ سمجھنا، اور پھر یہ بھی بات اپنے ذہن نشین کر لینا کہ جو ہے خدا کو ان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے جدا بھی نہ سمجھنا، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ مانو، ایک نہ مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک نہ مانو کہ حضور کو معاذ اللہ کہہ دو، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ سے جدا بھی نہ مان لینا کہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانۂ خفایہ و غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں بھی کوئی حسرت رکھتے ہیں اور کوئی امید رکھتے ہیں، کوئی ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتاتا چلوں، دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، حضور نماز ظہر میں ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر کبھی سجدے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سجدہ جہاں کیا جاتا وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسنا میں حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء
ترضاها، بولو سبحان اللہ۔ اے محبوب بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم جان رہے ہیں، لہذا آپ اپنے چہرے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بدل دیا جائے، کیونکہ مسلمان لوگ پہلے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور حضور چاہتے تھے کہ قبلہ ہمارا کعبہ بن جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی خواہش تھی اور یہی آرزو تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عین نماز حالت نماز میں حضرت جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا، تو اے محبوب اپنے چہرے کو اس جانب پھیر لو جدھر تمہاری مرضی ہو، بولو سبحان اللہ۔ کیا اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو، کیا پاور دیا ہے کہ جدھر آپ کی مرضی ہو، جدھر آپ راضی ہو ادھر اپنے چہرے کو پھیر لو، اسی کو میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مودت اس قدر تھی صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تلقین کی اور آیت کریمہ پڑھی تو لوگوں کو تھوڑا سا صبر ہوا اور تھوڑا لوگ خاموش ہوئے۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ غسل دیا جائے اور آپ کی قبر مبارک کس طرح کی بنائی جائے، آیا غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اسی اثنا میں غیبی آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی ہے وقت کے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود حضرت کہتے ہیں کہ اگر آپ جس آواز کے متعلق کنفرم نہیں کہ کس کی ہے، آپ شریعت تو چھوڑ دیں گے، شریعت کی ترک کر دیں گے کہ کنفرم نہیں آواز کس کی ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا۔ اتنے میں دوسری آواز آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا۔ پہلے جو آواز تھی وہ ابلیس کی تھی، میں خضر ہوں، سبحان اللہ۔ اب ایک اور اختلاف ہو گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیرہن یعنی کپڑا پہنے ہوئے اسی میں دیا جائے، یا پھر جو دستور تھا اس وقت برہنہ نہلانے کا اس طرح سے نہلایا جائے۔ پھر وہ آواز آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پیرہن میں یعنی انہی کے لباس میں انہی کے کرتے میں انہیں جو ہے غسل دیا جائے۔ بہرحال اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قسم ابن عباس اور حضرت ایک صحابی اور رسول اور ہیں، یعنی حضرت عباس کے دو بیٹے، حضرت عباس بھی حضرت علی بھی ہیں، اور ایک صحابی انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پانی کا گھڑا بھر بھر کے لاتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ اب اس کے بعد قبر کا بھی معاملہ، دو طرح کی قبریں بنائی جاتی ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ الگ الگ کی طرح کی قبریں کھودا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ ایک دم صندوق والی قبر کھودا کرتے تھے، جیسے عام طور پر اپنے عمل تھی، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بغلی قبر کھودا کرتے ہیں، یعنی قبر صندوقی کھودنے کے بعد اس میں بھی اندر کی جانب قبر کھودا کرتے ہیں۔ جو بڑے بوڑھے ہوں ان لوگوں نے دوسری جگہوں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دیکھا ہوگا، اس کو سمجھ میں آتا ہوگا کس طرح سے بغلی قبر لحد کھودی جاتی ہے۔ لہذا یہ اس بات پر متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ دونوں لوگوں کے پاس لوگ بھیجے جائیں، جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ دونوں کے پاس لوگ روانہ کیے گئے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اپنا کام کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی۔ اس طرح سے اب نماز جنازہ کا مسئلہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ والرضوان جو رقم تراز ہوتے ہیں کہ فقہاء کرام علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی، لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت لے لی، تو اس کے بعد جب حضرت ابو بکر نے پڑھ لیا اس کے بعد کسی نے نہیں پڑھا۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میرے غسل و کفن سے فارغ ہو جانا تو میرے ناشے کو، میرے جسم کو ناشے پر رکھ دینا، اور مجھ پر درود و سلام سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ حضرت جبرائیل ہیں کہ
پھر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل یہ حضرات آئیں گے، پھر جو ہے تمام فرشتے آئیں گے، اس کے بعد مرد لوگ، عورتیں لوگ، پھر بچے لوگ، تمام کے تمام میرے پاس حاضر ہونا اور مجھ پر درود و سلام بھیجنا۔ بولو سبحان اللہ۔ عبرانی اور بیہقی کی روایت ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جس طرح سے ہم لوگوں کی نماز جنازہ ہوتی ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، سبحان اللہ۔ یہ بات اور ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ والرضوان نے ابھی 100 سال پہلے لکھا، لیکن اس وقت جو درود رہا، اس وقت جو سلام رہا، بھلے اللہم صلی علی محمد ہی کیوں نہ رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال حضور پر درود اور سلام پڑھا گیا۔ اور وجہ یہ تھی دیر ہونے کی، تاخیر ہونے کی، جگہ کم تھی حجرہ عائشہ میں، تو تھوڑے تھوڑے لوگ آ جاتے، چاروں طرف سے حضور پر درود و سلام پڑھتے۔ عام طور پر یہاں کیا ہوتا، کعبہ شریف کی طرف منہ ہونا شرط ہے، کعبے کی طرف منہ ہونا شرط ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو جنازہ ہو وہ سامنے ہو اور کعبے کی طرف منہ ہو۔ لیکن مان لیجئے ادھر کی جانب اگر کوئی شخص ہو جائے، جنازہ ادھر ہو اور جب وہ منہ اگر، تو پھر ایک شرط چھوٹ جائے گا، یا تو جنازہ سامنے ہوگا، کعبہ معظمہ پیچھے ہو جائے گا، یا اگر ادھر کا منہ کرتا ہے تو جنازہ پیچھے ہو جائے گا اور کعبہ معظمہ سامنے ہو جائے گا۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس رکھا ہوا ہے، چاروں طرف سے لوگ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، حضور شارع علیہ السلام۔ بہرحال اس کے بعد حضرت قاسم ابن عباس اور حضرت علی، حضرت عباس کی حضرات قبر انور پر اترے، اور حدیث کی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور ایک صحابی رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اترے ہیں، اور اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے پہلو پر، یعنی اس پہلو پر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے آپ کو لٹایا، اور قبر انور سے سب سے آخر میں جو نکلنے والے ہیں وہ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے چہرہ کھولا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے مبارک لب یعنی ہونٹ ہل رہے ہیں، اللہ اللہ، کہتے میں نے اپنے کان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کے قریب کر دیا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کے قریب اپنے کان کو کیا کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، معاملہ ماجرا کیا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا رب حبل امتی، رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ اے میرے لوگوں غور کرو، امت محمدیہ کے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے امت سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آخری مرتبہ جب کہ زیارت کر رہے ہیں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کر رہے ہوں کہ اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ اب امت کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر، ان کے بند و نصائح پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور حقیقت میں حقیقی مسلمان بنا کر کے دکھا دینا چاہیے دوسری قوموں کو کہ دیکھو کہ حقیقت میں حقیقی اور سچا مسلمان کون ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتا ہے، ان کے ایک ایک ادا پر عمل کرتا ہے، جسے ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جب ہم پوری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً جو ہمارا اور آپ کا تمام مسلمانوں کو جو آج وقار کھو گیا ہے، مجروح ہو گیا ہے، وہ پرانا وقار بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سچی پکی محبت کرنے کی اور آپ کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.